بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دی ویزیبل فیکٹ میں۔ ناظرین، مراد سعید صاحب جو ہیں وہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے کتنی بڑی بات ہے، اور سب سے جو امپورٹنٹ نیوز ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ مراد سعید صاحب نے سینیٹر منتخب ہونے کے بعد ایک اہم اعلان کیا ہے، کیا وہ سینیٹرشپ کے عہدے کا جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے۔ بہت زیادہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ مراد سعید سینیٹر تو بن گئے ہیں، کیا سینیٹر بننے کے بعد وہ اپنی جو روح پوشی ہے اس کو ختم کر کے واپس عوام میں آئیں گے، باہر آئیں گے، اپنا چہرہ لوگوں کو دکھائیں گے، یا پی ٹی آئی کی یہ سینٹ سیٹ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی مراد سعید کے باہر نہ آنے کی وجہ سے۔ اس چیز کے اوپر مراد سعید صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ایک کافی لمبا ٹویٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ ہم لوگ شیئر کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کی سینٹ میں جیت کے بعد جو ہے وہ ایک اہم پیغام جاری کیا ہے تحریک کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت جو آج سے 2-3 دن پہلے جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ کنسیڈر کیا جا رہا تھا وہ سینٹ انتخابات تھا، کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سینٹ انتخابات اچھے طریقے سے ہو جائیں، عمران خان کے جو ووٹ ہیں وہ کسی اور طرف نہ جائیں۔ لیکن آج اس کے بعد پھر جب پی ٹی آئی سینٹ انتخابات سے فری ہوئی ہے تو اس کے بعد تحریک کے اوپر سارا کا سارا فوکس ہو گیا ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ تحریک کو لیڈ کون کون کرے گا۔ کیا مراد سعید جو ہیں وہ اپنی روح پوشی ختم کرنے کے بعد اس تحریک کو لیڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم چیز جو ہے وہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ ان تمام خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ سب سے پہلے آپ کو مراد سعید کا بتاتے ہیں۔ مراد سعید 9 مئی کے واقعات کے بعد سے اب تک روح پوش ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو کہیں پہ چھپایا ہوا ہے۔ اس کی ریزن جو ہے وہ سب سے مین جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے جو ہے وہ عوام میں نہیں آتے، اور نہ ہی وہ پی ٹی آئی کی کسی کمیٹی کی کسی میٹنگ میں یا کسی بھی فیصلے میں جو ہے وہ براہ راست شامل ہوتے ہیں۔ انڈائریکٹلی جو ہے وہ کافی جو کے پی کے فیصلے ہیں وہ انہی کے تھرو ہوئے ہیں، اور اس بات کی تصدیق جو ہے وہ علی امین گنڈا پور بھی کر چکے ہیں۔ مراد سعید پی ٹی آئی کے اندر اس وقت ایک سب سے مضبوط امیدوار ہیں۔ مراد سعید نے نہ صرف قربانیاں دی ہیں بلکہ انہوں نے کافی کچھ جھیلا بھی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے اس وقت سب سے زیادہ نشانے پر جو شخص موجود ہے پی ٹی آئی میں عمران خان کے بعد، وہ مراد سعید ہے۔ مراد سعید کو نہ صرف روکنے کی کوشش کی گئی بلکہ عام انتخابات جو ہوئے 2024 کے اندر، اس میں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ بھی مسترد کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ جو ان کے دیگر یار دوست تھے یا ان کا حلقہ احباب تھا، اپنے حلقے کے اندر جس حلقے سے وہ انتخابات لڑ رہے تھے وہاں سے ان کے حمایتیوں کو بھی اٹھایا گیا، ان کو بھی نامعلوم مقامات پر جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ مراد سعید الیکشن نہ لڑ سکے، کیونکہ اگر مراد سعید الیکشن لڑ لیتے تو وہ یقینی طور پر پھر اسمبلی میں آ جاتے، اسمبلی کا حصہ بن جاتے، جس طرح آج پی ٹی آئی کے دیگر اراکین جو ہیں وہ اسمبلی کا حصہ ہیں۔ اس لیے مراد سعید کو جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا۔ اب مراد سعید نے جو ٹویٹ کیا ہے اس کے اندر ان کی ساری جو روح پوشی ہے، وہ کس وجہ سے روح پوش ہیں اور کہاں پہ روح پوش ہیں، کیا وہ سینٹ انتخابات کے لیے واپس آ رہے ہیں نہیں آ رہے، یہ ساری چیز جو ہے وہ انہوں نے بتائی ہے۔ ٹویٹ تو خیر کافی لمبا ہے، لیکن اس میں جو مین پوائنٹس ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مراد سعید نے جناب یہ کہا کہ 9 مئی کے بعد ہمارے اوپر، ہمارے لیڈرز، ہمارے کارکنان کے اوپر جو ہے وہ ظالمانہ تشدد کیا گیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا جو میں نے آپ کو بھی بتایا 2024 کا، انہوں نے اپنا الیکشن کا واقعہ بتایا کہ کس طرح سے میرے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کیے گئے، میں اپیل میں گیا الیکشن کمیشن میں، میری اپیل کو بھی مسترد کر دیا گیا اور مجھے الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا۔ پھر انہوں نے یہ بات بتائی کہ جب سینٹ کا الیکشن آیا تو عمران خان نے جیل سے پیغام بھجوایا کہ مراد سعید کو کہو کہ سینٹ کا الیکشن لڑے۔ تو مراد سعید کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ خان صاحب کا اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ وہ مجھے سینٹ کا الیکشن لڑنے کو کہہ رہے ہیں۔
تو اس کے کیونکہ مراد سعید نے اس میں یہ اگزامپل دی کہ ہمارے 90 MNAs ہیں، اس کے علاوہ تقریباً کو 200 سے زائد جو صوبائی اسمبلیاں ان کے ممبران ہیں، اس کے علاوہ سینیٹرز ہیں، کارکن ہیں جو پرجوش ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی اگر کچھ نہیں کر پا رہی اس ملک میں اپنے لیڈر کے لیے، یا پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی جا رہی، تو میری ایک سینٹ سیٹ سے کیا ہو جائے گا؟ تو اسی لیے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان نے مجھے سینٹ کی سیٹ جو ہے وہ کیوں دی، لیکن ابھی مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ مجھ جیسے شخص کو جسے گرانے کے لیے طاقتور حلقوں نے اپنا پورا زور آزمایا، مجھے الیکشن میں ممبر اسمبلی منتخب نہیں ہونے دیا گیا، مجھے باہر نہیں آنے دیا جا رہا، مجھے کسی میٹنگ کا حصہ نہیں بننے دیا جا رہا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی، مجھے روکنے کے باوجود بھی، اپنا زور لگانے کے باوجود بھی آج میں سینیٹر منتخب ہو گیا ہوں۔ اور یہ جواب جو یہ میرے سینیٹر منتخب ہونے کا جو جواب ہے وہ ان لوگوں کو ہے جو خدائی زبان بولتے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس زمین پر اور پاکستان میں نعوذ باللہ خدا بن بیٹھے ہیں کہ جو وہ کہیں گے وہی ہوگا، جو وہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا، تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں سینیٹر بنوں، لیکن میں سینیٹر بن گیا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ مراد سعید نے واضح طور پر جو ٹویٹ ہے اس میں ایک چیز تو نظر آ رہی ہے کہ مراد سعید سینیٹر کے عہدے کا حلف نہیں لیں گے، وہ باہر نہیں آئیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر پی ٹی آئی جو رہنما ہے وہ بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ مراد سعید کو اپنی سیکیورٹی پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سیٹ جو ہے اگر ڈی سیٹ ہو بھی جاتی ہے تو پی ٹی آئی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پہلے کوئی پی ٹی آئی کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں اس ملک کے اندر۔ تو سینٹ کی ایک سیٹ سے پی ٹی آئی کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو بات یہ ہے کہ مراد سعید صاحب جو ہیں ان کی جیت واقعی ہی، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کے تمام صحافی، پاکستان کے تمام سیاسی حلقے، ایون حکومت جو ہے وہ خود اس بات پر بہت حیران ہے کہ مراد سعید کس طرح سے سینیٹر بن سکتے ہیں۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے جو سینیٹر ہیں وہ مراد سعید ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے جو 6 امیدوار تھے ان میں سب سے زیادہ ووٹ جس کو پڑے ہیں وہ مراد سعید ہیں، ان کو 26 ووٹ پڑے ہیں، 6 ووٹ ان کو زائد پڑے ہیں۔ تو مراد سعید کی پاپولیرٹی کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مراد سعید کے سینیٹر بننے کے بعد ٹویٹر کے اوپر ایک کیمپین شروع ہو گئی مراد سعید کے حق میں، تمام لوگوں نے مراد سعید کے ساتھ تصویریں لگا کے نہ صرف ان کو مبارکباد دی، علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ مراد سعید کو خاص طور پر مبارکباد دی، کیونکہ مراد سعید کا سینیٹر بننا ایک بہت بڑی جیت ہے پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی کے بیانیے کی جیت ہے۔ یہ اس بیانیے کی جیت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں شاید پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ، پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں ان کی پاپولیرٹی عوام میں نہیں رہی، تو اسٹیبلشمنٹ نے اس چیز کے اوپر واقعی بہت زور لگایا کہ مراد سعید کو کسی بھی قسم کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان سے دور رکھا جائے۔ لیکن پی ٹی آئی کے ایم پی ایز جو کے پی کے اسمبلی کے ہیں ان کو سلام، انہوں نے ہر قسم کا دباؤ برداشت کر کے مراد سعید کو جو ہے وہ سینیٹر بنایا ہے۔ تو اب میرا نہیں خیال کہ جو مراد سعید ہیں وہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے یا سینٹ کے الیکشن کے لیے جو ہے وہ باہر آئیں گے، اپنے روپوشی ختم کریں گے۔ تو یہ تو تھی مراد سعید کی کہانی۔ عمران خان نے جیل سے تمام جتنے بھی سینیٹرز ہیں منتخب ہونے والے ان کو مبارکباد دی ہے، اور یہ پیغام جو ہے وہ بیرسٹر گوہر نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی نام جو ہے وہ ایسا نہیں تھا جو عمران خان کی منظوری کے بغیر ہو۔ عمران خان نے جیل سے تمام لوگوں کو ایک تو مبارکباد دی ہے، دوسرا عمران خان نے تحریک پر فوکس کرنے کا کہا ہے۔ 5 اگست کو جو تحریک چلے گی، 5 اگست کو اس تحریک کا جو پیک ہوگا وہ جو ہے اس کے اوپر فوکس کرنے کا کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تمام پی ٹی آئی کے لیڈران اور کارکنان جو ہیں اس تحریک کی تیاری کریں اور اس تحریک کو کامیاب بنائیں۔ یہاں پہ ایک چیز ہے کہ عمران خان نے شاید 5 تاریخ کو یہ کہا تھا کہ 5 تاریخ کو تحریک کی پیک ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ چھوٹے لیول پر گلی محلوں اور علاقوں کے لیول پہ جو ہے وہ احتجاج ہو رہے ہیں، لوگوں کو موبلائز کیا جا رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہی احتجاج اور لوگوں کے اجتماعات جو ہیں وہ بڑے ہو سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ